نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 40 پر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشا کرتا، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا. آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں شرک کی مذمت بیان کر رہے ہیں. یہ شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. آپ دوسرے جتنے بھی بڑے گناہ کر لو، اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے، اگر بندہ زندگی میں شرک کرتا ہے اور آخری وقت تک توبہ کیے بغیر اسی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اب بہت سارے مسلمان بھائی شرک بولے تو بتوں کی پوجا کرنا، درختوں کی پوجا کرنا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا، اسی کو شرک سمجھتے. شرک صرف یہی نہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا ہی شرک نہیں، وہ بھی شرک ہے، شرک کی بہت بڑی قسم ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرک تک لے جاتے ہیں. آستانوں پر جا کر چادریں چڑھانا، آستانوں خبروں پہ جا کر چادریں چڑھانا، آستانوں پر جا کر نظریں چڑھانا، وہاں جا کر منتیں مانگنا، وہاں جا کر دعائیں کرنا، حرس منانا، یہ بھی شرک کے کاموں میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قبر کے پاس جا کر یہ امید کرتے ہیں میں اس قبر کے اوپر چادر چڑھاؤں گا تو میرا وہ کام پورا ہو جائے گا، میں اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ خبر والے کے ذریعے سے اللہ قبول کرے گا. یہ عقیدہ شرک ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو جیسے آپ نے سمجھنا ہے ویسے نہیں سمجھا، اللہ کی طاقت کو جیسے سمجھنا ہے آپ نہیں سمجھے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے قرآن میں. لیکن بندوں نے یہ اپنے طرف سے بنا لیا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنا بولے تو درمیان میں یہ قبر والے، یہ ولی، یہ بزرگ لوگوں کے ذریعے سے ہی اللہ کے پاس پہنچا جا سکتا ہے بول کے لوگوں نے اپنے حساب سے یہ کریٹ کر لیا ہے، اپنے حساب سے بنا لیا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور قبول کروں گا. لہٰذا محترم بھائیو، یہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کے پاس جا کر دعائیں مانگے، وہاں جا کر چادریں چڑھائے، وہاں جا کر نظریں چڑھائے، وہاں جا کر منتیں مانگے، یہ سب شرک کے اندر آ جاتے ہیں. تو لہٰذا محترم بھائیوں، دنیا کے اندر شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچانا ایک مومن کا طریقہ ہے. شرک کے قریب بھی نہیں جانا. اگر ہم شرک کر لیے، نہیں معلوم ہو کر ہم سے غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا یہ سب کام شرک ہے تو فوراً توبہ کر لینا. اللہ توبہ کرنے سے معاف کرتا، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا. آپ سے بھی ہم سے بھی اگر کبھی شرک ہو گیا
تو فوراً کیا کرنا؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا. مرنے تک وقت ہے توبہ کا، توبے کا دروازہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں اب تو جوان ہوں، اب گناہ کر لیں گے، اب مول صاحب بولے مرنے تک وقت ہے بول کر اب مرنے سے پہلے بیمار ہو گئے تو وہ ٹائم پہ توبہ کر لیں گے بول کے بھی نہیں سوچنا. اگر ایسا خیال آیا تو سمجھ جاؤ شیطان کا وسوسہ ہے. ارے انسان کے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ موت کب آئے گی کوئی بتا سکتا؟ آج کی حالت میں تو موت آسان ہو گیا ہے. انسان گھر کے باہر نکلتا ہے، گھر تک واپس آنے کا کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ نہیں. ارے اچانک اچھا مچا رہتا، چلتا پھرتا رہتا، اچانک درد آیا سینے میں، لے گئے ہاسپٹل کو، وہ درد زیادہ ہو گیا اور پھر اس کی موت آ گئی. یہ سب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا. تو لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے. موقع کے اس میں آگے موت کے انتظار میں نہیں رہنا. دیکھیں گے ابھی تو میں جوان ہونا، بوڑھا ہونے کے بعد سوچیں گے نہیں. آج سے مجھے بھی، آپ کو بھی آج سے توبہ کرنا ہے. ہم سے غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو لہٰذا محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر وہی اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. دیکھیے حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی غافر لك على ما كان فيك یا عبدی ان لقیتنی بقراب الارض خطیئة ما لم تشرک بی لقیتک بقرابها مغفرة. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا. جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا. میں تو اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ سے اچھی امید رکھے گا تو اللہ کہتے ہیں میں میرے بندے کو معاف کرتا رہوں گا. اس کے بعد سنو، خواہ تیرے جو بھی گناہ، اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور اس میں شرک نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا بخشنے والا ہے، کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے تو زمین بھر کے بھی گناہ میرے پاس لے کر آ، لیکن اس میں شرک نہیں ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. زمین بھر کر میں معافی لے کر تیرے پاس آؤں گا. اگر تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آ لیکن اس کے اندر شرک ہے تو تیرے پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گے. ایک گلاس پانی میں ایک خطرہ پیشاب کا پڑ گیا تو پورا پانی گندا ہو جاتا. اسی طریقے سے آپ زمین بھر کر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جاؤ لیکن اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے تو آپ کے نیکیاں برباد. لہٰذا شرک بہت بڑا گناہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم کبھی شرک نہیں کرتے، شرک تو ہم سے نہیں ہوتا، ہم پورے طریقے سے اللہ پر یقین رکھنے والے، پورے طریقے سے اللہ کو ماننے والے، عبادت کرنے والے. بہت سارے لوگوں کو یہی گمان رہتا، انجانے میں ان سے شرک ہو جاتا، معلوم ہی نہیں ہوتا، انجانے میں شرک ہو جاتا. بہت ساری جگہوں پر انجانے میں شرک ہو جاتا ہے انسان سے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. چھوٹا چھوٹا شرک ہم سے ہو جاتے رہتا. چھوٹے شرک میں سے ایک شرک کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری. ہم نماز پڑھتے ہیں،
روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے دل میں اگر یہ خیال آ جائے میں جو نمازیں پڑھتا ہوں، جو صدقہ کرتا ہوں، میرے اس کام سے بندوں کے درمیان میری تعریف ہونا، لوگا میرے بارے میں بول لینا بڑا نمازی ہے یہ نا، ایسے خیال سے اگر آپ کریں کون سی بھی نیکی، بس آپ جو ہے شرک کے اندر آ گئے، چھوٹا شرک آپ نے کر لیا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ اکبر، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اس کے باوجود بھی یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جانتے بوجھتے جو شرک ہو جائے مجھ سے وہ بھی میں معافی مانگتا ہوں، انجانے میں جو مجھ سے شرک ہو جائے اس سے بھی میں تیری معافی مانگتا ہوں۔ آپ سے تو کبھی زندگی میں شرک نہیں ہوا اور ایسا گمان بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ انجانے میں یا جانتے بوجھتے کچھ ہو جائے مجھ سے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ دنیا بھر، آپ دنیا میں جو بھی گناہ چاہے کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں بولے تو کرنا نہیں، اگر آپ سے ہو گیا تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کا غلط معنی بھی نہیں لینا، جو گناہ چاہے کر سکتے، شرک نہیں کرے تو اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے گا، چھوڑو جو بھی چاہے ہم کریں گے، نہیں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، جو شیطان کی طرف سے یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو بھی چاہے کر لیں گے، شرک تو کرتے نہیں نا، اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ پیارے اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، نہیں تو پھر ان گناہوں کی سزا آپ کو ملے گی۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، زندگی میں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، تمام گناہوں سے، خاص طور پہ شرک سے، شرک کے قریب بھی نہیں جانا، اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور ایک مرتبہ سنو، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا، یعنی شرک کرنا گویا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بنانا، یعنی اللہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری بیماری کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، سورج نکالنے والا، یہ چاند نکالنے والا، بارش برسانے والا، دھوپ بھیجنے والا، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ اگر آپ شرک کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی کوئی ہے کرنے والا، دوسروں کے اندر بھی یہ طاقت ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پر آپ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں آپ۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، زندگی میں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اس لیے کہ یہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، ناقابل معافی۔ اگر انسان شرک کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں جا کر پڑ جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ شرک سے بچنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، مجھ سے شرک ہو جاتا کیا کی بول کے ڈرتے رہنا، اور یہی ڈر ہم لوگوں کو شرک سے بچائے گا۔ شرک کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، یہی ڈر ہم کو شرک سے بچائے گا۔ آج بہت سارے لوگ تعویذ، بہت سارے لوگ گھر کے سامنے کیا بولتے، گھر کے سامنے پیٹھے، گھر کے سامنے ناریل، گھر کے سامنے پتھر، گھر کے سامنے کلبندے کے درخت، یہ سب کیوں؟ یہ شرک کی قسمیں ہیں۔ یہ گھر کو نظر سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ گھر کے اندر برکت لانے والا کون؟ اللہ۔ گھر کی بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ اگر ہم اللہ پر یقین نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا تو یہ سب کام کریں گے۔ گھر کے سامنے ناریل، گھر کے سامنے پیٹھا، گھر کے سامنے یہ نیمبو، یہ تعویذ، یہ گھر کے سامنے یہ جھاڑ،
یہ سب کیوں؟ وجہ ہمارا ایمان اللہ پر جیسے رہنا ہے ویسا نہیں ہے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی وقت ہم صحیح معنوں میں مومن بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا